تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، جو بلا مانگے نعمتیں اور بھلائیاں عطا کرتا ہے اور برائیوں اور ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، جس نے مخلوق کو ان گنت نعمتوں سے نوازا اور اپنی اعلیٰ صفات سے بندوں پر رحم فرمایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ نیکیوں کو قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، معجزات سے جن کی تائید کی گئی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر، جو بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اما بعد، اللہ کی اطاعت پر کاربند رہ کر، اس کی نافرمانیوں سے دور رہ کر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بندوں کے لیے انتہائی واضح انداز میں اپنی حجت بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے، آگاہ کرنے والے، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ کے سامنے نہ رہ جائے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ شیطان کی عبادت سے مراد اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی فرما برداری کرنا۔ شیطان کی عبادت سے مراد اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ وابصہ بن معبد اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے نفس کو اطمینان ہو، دل کو سکون ملے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، سینے میں تردد پیدا ہو، اگرچہ لوگ تمہیں اس کا فتویٰ دیتے رہیں۔ احمد دارمی نے اسے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ تعالی نے توفیق دی، انہوں نے اپنے نفسوں سے جہاد کیا، فرائض اور واجبات ادا کیے، حرام اور مکروہات سے بچے، مستحبات کو زیادہ سے زیادہ کیا، موت تک اسی حالت پر قائم رہے۔ یہی لوگ دنیا میں کامیاب اور سعادت مند ہیں، اور یہی آخرت میں بلند ترین درجات پر فائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سبقت کرنے والے وہی سبقت کرنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، بعد والوں میں سے بھی تھوڑے سے ہوں گے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ہوں گے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے فرائض اور واجبات تو ادا کیے، لیکن ان کے مستحبات تھوڑے ہیں، ان سے بعض گناہ سرزد ہوئے، پھر انہوں نے گناہ کے بعد نیکی اور توبہ کی، اور بعض مکروہات کا ارتکاب کیا۔ یہ لوگ بھی بڑی بھلائی میں ہیں، پہلے سے کمتر درجے پر ہیں، اور یہی داہنے ہاتھ والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں۔ داہنے ہاتھ والے وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں، تہ بتہ کیلوں، لمبے لمبے سایوں، بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں ہیں، جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے،
کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا انجام اللہ کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی اور بخشش ہے۔ اور لوگوں کی ایک قسم یہ ہے، ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اپنی شہوات سے لطف اندوز ہوئے، لذتوں اور حرام چیزوں کو ترجیح دی، موت اور بوسیدہ ہونے کو بھلا دیا، دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، آخرت کی زندگی کا انکار کیا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، پھر ان کے بعد وہ جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات کے پیچھے پڑے رہے، سو عن قریب وہ گمراہی کی سزا پائیں گے۔ ان کے لیے جہنم ہے، اللہ تعالی کی پناہ ہے جہنم سے۔ پھر اللہ عز و جل جس کے لیے اسلام کا ارادہ فرماتا ہے، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اسے آخرکار اسلام کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا کچھ اور دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ مسلمانوں، روزے کے مہینے میں تمہارے لیے دن صاف ستھرے ہو گئے، گھڑیاں اور طاعتیں پاکیزہ ہو گئی، بس استقامت کو معصیت سے اور رحمان کی اطاعت کو شیطان کی اطاعت سے نہ بدلو، اور رب کی مناجات کی لذت کو محرومی سے ضائع نہ کرو۔ وہ نیک اعمال جو اللہ نے تم پر صبر اور بڑی نیکیوں کے مہینے میں انعام کے طور پر عطا کیے تھے، انہیں ضائع کر کے یا ان کے ثواب میں کمی کر کے انہیں برباد نہ کرو کہ استقامت کو نقصان پہنچے اور اجر ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اور ان کی آیتوں اور حکمتوں سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جو اپنے اطاعت گزار اور تقوی شعار بندوں کو عزت دیتا ہے، اپنے حکم کی مخالفت اور نافرمانی کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور کوئی رب نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، جو اس کے چنیدہ اور برگزیدہ ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر، ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو،
اس کی مغفرت اور رضا کی طرف جلدی کرو، اس کی حرام کردہ چیزوں، اس کے غضب اور اس کی ناپسندیدہ اور منع کردہ چیزوں سے دور رہو، نیکیوں کے بعد نیکیاں کرو، نیکیوں کے بعد برائیاں مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، بے کس و بے عقل وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور بغیر عمل کے اللہ سے آرزوئیں باندھے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے فرائض کے ساتھ نفلی اور مستحب اعمال بھی مقرر فرمائے جو اجر میں اضافہ کرتے ہیں، دونوں جہانوں میں درجات بلند کرتے ہیں، فرائض میں ہونے والی کمی کو پورا کرتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مسلمانوں پر بڑا فضل یہ کیا ہے کہ فرائض میں ہونے والی کمی کو وہ پورا کر لیتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ وہ انسان پر اکٹھا ہوتے رہتے ہیں پھر اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں تم ایسے فتنوں کا سامنا کرنے والے ہو جو دین اور دنیا دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، چنانچہ فتنوں کا مقابلہ ان چیزوں پر استقامت برت کر کرو جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام تھے، اور ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے دعا کرو اور اس مبارک ملک کی حفاظت کے لیے دعا کرو، اور تمام مسلمانوں کے ملکوں کے لیے بھی کہ اللہ انہیں کافروں کے مکر سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ مبارک ملک مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سکونت رہا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعہ ہیں جنہوں نے ابتدا سے لے کر اسلام کو قائم رکھا اور اسلام ان کے ذریعے سے قائم رہا اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور خلفائے راشدین اور تمام صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے فضل و کرم، جود و سخا سے راضی ہو جا۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ غلبہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ کفر و کافروں کو ذلیل و خوار کر۔ اے اللہ اس مبارک ملک کی حفاظت فرما جو مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے۔ اے اللہ اس مبارک ملک کی سرحدوں کا، اس کی طاقتوں کا، اس کے سپاہیوں کا، اس کے حکمرانوں کا، اس کے امن و امان کا، اس کی خوشحالی کا اور اس کی بھلائیوں کا، اس کے عقیدہ توحید کا دفاع کر، اور عقیدہ توحید جو اس کی شان ہے اس کا دفاع کر، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس پر سے ظالموں کے ظلم کو دور کر دے، ان کے شر اور ناپاک ارادوں سے ہماری حفاظت فرما۔ بیت المقدس کو صہیونی قابضوں سے محفوظ رکھ، فلسطین کو ان ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کو ان ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرما، اور
فلسطین کو ان ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرماؤ، تمام مسلمانوں کے ملکوں کو کافروں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام بہتر کر، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر مسلمان مرد اور عورت کا کارساز بن جا، اور دنیا و آخرت کے ہمارے تمام امور کو سنوار دے۔ ہمیں، ہماری اولاد کو فساد پھیلانے والے جادوگروں سے محفوظ رکھ، شیطانوں سے محفوظ رکھ، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہم تجھ سے ہر طرح کی اے اللہ ہماری حفاظت فرما تمام جادوگروں سے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتے ہیں، ہر طرح کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما، انہیں ہر بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور ملک اور عوام کی ہر بھلائی میں ان کی مدد فرما۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ انصاف، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس عظمت و بلندی والے اللہ کو یاد کرو، تمہیں یاد کرے گا۔ اس کے عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید دے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، جو بلا مانگے نعمتیں اور بھلائیاں عطا کرتا ہے، اور برائیوں اور ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، جس نے